محترم آفتاب عالم صاحب، آپ کی خواہش پر یہ چند باتیں آپ کی خدمت میں بھیج رہا ہوں۔ طلباء کو جب شاعری پڑھائی جائے تو سب سے پہلے انہیں مصرعوں کو نثر میں بدلنا سکھا دیں۔ اس سے تشریح کا آدھا سفر مکمل ہو جائے گا۔ اب میر کارواں سے وہ سوزے دروں ملے، بھٹکے ہوئوں کو زیادہ امن و سکون ملے۔ بیدار قافلہ ہے مگر تازہ دم نہیں، بیدار قافلہ ہے مگر تازہ دم نہیں۔ ان منتشر صفوں کو کبھی تازہ خون ملے، ان منتشر صفوں کو کبھی تازہ خون ملے۔ اس کی نثر اس طرح کیجیے گا: میرے کارواں سے اب وہ سوزے دروں ملے کہ بھٹکے ہوئوں کو زیادہ امن و سکون ملے، کیونکہ بیدار قافلہ ضرور ہے مگر تازہ دم نہیں ہے۔ کاش ان منتشر صفوں کو کبھی تازہ خون بھی ملے۔ اب آپ اسے مزید نثر کو مزید واضح کرتے چلے جائیں اس طرح: امیر کارواں یا رہبر قافلہ کے اندرون میں یا اس کے دل و دماغ میں اب سوز، تپش، احساس پیدا ہونا چاہیے، جس کے ذریعے ایک کاروان کا سالار رہنمائی کا فریضہ ادا کرنے کی اپنے اندر سخت پیدا کر سکے، تاکہ جو لوگ بھٹک گئے ہیں اور اپنی راہ گم کر چکے ہیں ان کو ایسے رہنماؤں کی رہبری میں امن و سکون کا زیادہ یا رہ گزر یا راستہ مل سکے۔ کیونکہ قافلہ بیدار ضرور ہے، جاگا ہوا ضرور ہے، لیکن وہ آگے کا سفر طے کرنے کے قابل نہیں رہ گیا ہے، اس لیے کہ وہ تازہ دم نہیں ہے، اس کے مزاج میں اور اس کے حوصلوں میں وہ تازگی نہیں ہے، یعنی نئے افراد کی شمولیت نہیں ہوئی ہے۔ اب اس کی وسعت کو اور بڑھائیں اور اس کی تشریح بیان کریں۔ ملت کا رہنما یا ملت کی قیادت اندر سے کھوکھلی ہو چکی ہے، اس کے باطن میں نہ سوز ہے، نہ تپش ہے، نہ احساس کی گرمی ہے، نہ رہنمائی کی خو ہی اس میں باقی رہ گئی ہے۔ کم از کم اب تو یہ خصوصیات ہماری قیادت میں پیدا ہونا چاہیے، اس لیے کہ قوم گم کردہ راہ ہے اور اپنے مقصد زندگی اسے یاد نہیں، وہ جادہ حق سے بھٹک چکی ہے۔ اگر قیادت زیرک ہو اور اپنے فرض منصبی کو جانتی ہو تو وہ اس بھٹکی ہوئی قوم کو راہ راست پر لا سکتی ہے۔ اب تو کم از کم ملت کو امن و سکون کی راہ ملنی چاہیے۔ ایسا نہیں کہ قوم پوری طرح آغوش نیند میں سما چکی ہے، بلکہ وہ ابھی بیدار ہے، لیکن اس میں وہ تازگی نہیں جو اسے متحرک کر سکے۔ علم، عمل، ہنر، حوصلہ اور عزائم کے سارے سوتے خشک ہو چکے ہیں۔ یہ وہ چیزیں تھیں جو اسے تازہ دم رکھ سکتی تھیں۔ دراصل پوری کی پوری قوم انتشار کا شکار ہے۔ کاش کہ ملت کی صفوں کو نوجوان میسر آ جائیں، اور یہی تازہ خون ہے اور اس قوم کو اپنی منزل کی طرف بڑھنے کی طاقت عطا کرے۔ پرانے، کمزور اور ناتوان لوگ اپنی بوجھل فکر کے ساتھ اس راہ پر بوجھل قدموں کے ساتھ چل رہے ہیں۔ منزل دور ہے اور جب تک اس قافلے میں تازہ خون شامل نہیں ہو جاتا تب تک اس کا منزل تک پہنچنا دشوار ہے۔ اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ جو دوسرا قطعہ ہے اس کو آپ ان خطوط پر
غور و فکر کریں، اس کی تشریح کریں، پھر مجھے بتائیں کہ کس طرح آپ نے اپنا ہوم ورک پورا کر لیا ہے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ آپ کا دوست عزیز بلگامی۔